बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम नई आने वाली ड्रामा सीरियल इश्क के ला का कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे। इसमें हम पूरी स्टोरी में होने वाले इवेंट्स डिस्कस करेंगे जो कि इसके टीजर और OST में दिखाए गए हैं। इस स्टोरी के 3 मेन लीड हैं। जैसा कि आजकल बहुत से ड्रामास लव ट्रायंगल बेस्ड होते हैं। लापता और हम कहाँ के सच्चे थे इसकी एग्जाम्पल हैं। दोनों ड्रामास में 3 मेन लीड हैं और बाकी सब सपोर्टिंग एक्टर्स हैं। दोनों ड्रामास लव बेस्ड हैं। दोनों ड्रामास में मेन लीड में मंजी हुई अदाकाराएं हैं जो कि सुपरस्टार्स हैं। तीसरा ड्रामा जो आ रहा है वो है इश्क के ला। इसमें भी 2 सुपरस्टार्स सजल अली और यमुना जैदी हैं जो कि एक नए हीरो आज़ान समी खान के साथ आ रही हैं। आज़ान समी खान ज़ेबा बख्तियार और अदनान समी खान के बेटे हैं। एज एन एक्टर आज़ान समी खान का ये फर्स्ट वेंचर है। इस सीरियल को डायरेक्ट किया है मोमना दुरैद ने। इसकी राइटर हैं कैसरा हयात। आज़ान समी खान के लिए ये सीरियल बहुत ही क्रिटिकल साबित होगा क्योंकि ये इनका डिब्यूट है और यमुना जैदी और सजल अली के मुकाबले में काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब हम देखते हैं कि वो अपने आप को किस तरह एज अ हीरो प्रूव कर सकते हैं। स्टोरी का आगाज आज़ान समी खान से होगा। आज़ान समी खान एक बहुत ही दौलतमंद खानदान से ताल्लुक रखते हैं और कुछ ऐसा लगता है कि उनका अंडरग्राउंड से भी ताल्लुक है। वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज में मुलव्वस हैं जिन तक सजल अली पहुंच जाएगी। सजल अली एक रिपोर्टर का किरदार अदा कर रही हैं जो कि बहुत ही डायनेमिक है, जिसकी पर्सनालिटी फियरलेस है और वो किसी से नहीं डरती और हर हाल में सच तक पहुंच जाती हैं। यही रिपोर्ट्स तैयार करते करते वो आज़ान समी खान की हकीकत तक पहुंच जाएंगी। तब आज़ान समी खान इसका हल ये निकालेंगे कि वो सजल को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा ले और उनसे शादी कर लेगा। यहाँ ऐसा लग रहा है कि इस शादी का सिर्फ एक ही मकसद है कि सजल अली को उसकी रिपोर्टिंग से रोकना और उसकी जॉब से हटाना। हम देखते हैं कि जब सजल अली उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है तो वो कहता है नहीं, जबकि सजल अली इस वक्त ये समझेंगी कि ये बात वो जानबूझकर उसको तंग करने के लिए कह रहा है, क्योंकि इसके फौरन बाद वो ये कहता है कि अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सजल अली यहाँ ये समझेगी कि आज़ान समी उसकी मोहब्बत में पागल हो चुका है, उससे शादी करना चाहता है। इनफैक्ट सजल अली को खुद आज़ान से मोहब्बत हो जाती है। इसके बाद जब आज़ान ये कहता है कि तुम क्या ये काम छोड़ सकती हो, तो सजल अली इसका जवाब देती है कि नहीं, जितनी मोहब्बत आपको अपने काम से है उतनी ही मोहब्बत मुझे अपने काम से है। यहाँ स्टोरी का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होगा और इन दोनों के आपस में हालात ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि सजल अली को ज़्यादा प्रेशराइज किया जाएगा तो शायद बात सेपरेशन तक पहुँच जाएगी, क्योंकि ये शादी आगे चलती हुई नज़र नहीं आती। मोहब्बत का जो खोल आज़ान समी खान ने अपने ऊपर चढ़ाया था वो जल्द ही खुल जाएगा और उसके उतरने के बाद सजल अली जल्द ही इसकी हकीकत तक और इसके बिजनेस की तह तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगी। स्टोरी का दूसरा ट्रैक यमुना जैदी की कहानी पर बेस करता है, जो कि एक गरीब घराने की लड़की हैं और उन्हें पढ़ने का इंतहाई शौक है। यहाँ ड्रामा सीरियल इश्क के ला का मतलब भी बताते चलें, ऐसी मोहब्बत जिसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। तो सजल को ऐसी ही मोहब्बत होगी आज़ान समी खान से और आज़ान समी खान को ऐसी ही मोहब्बत हो जाएगी यमुना जैदी से, जिसके बाद उनके लिए हर चीज़ के मानी बदल जाएंगे। लेकिन यमुना जैदी की असल मोहब्बत क्या है ये हम जान पाएंगे, क्योंकि यमुना की असल मोहब्बत उसकी पढ़ाई और करियर है। इस मोहब्बत को हम देख सकते हैं जब वो अपने छत पर स्ट्रीट लाइट में बैठकर पढ़ने की कोशिश कर रही होती हैं। यमुना जैदी की स्टोरी में 2 और कैरेक्टर्स उसके भाई और भाभी के हैं। भाभियाँ जैसा कि हम ड्रामों में देख रहे हैं कि इंतहाई लालची और साज़ची किस्म की होती हैं, तो यहाँ पर भी भाभी का किरदार कुछ ऐसा ही पोर्ट्रे किया गया है कि वो मुख्तलिफ लोगों को यमुना जैदी से मिलवाने के लिए घर लाते हैं, शायद उनसे पैसे लेकर घर का सौदा वगैरह लेती हैं। दूसरी तरफ
محلے میں اس قسم کی باتیں مشہور کر رکھی ہیں کہ جب وہ یعنی جمنا پڑھنے جاتی ہیں، جب پڑھائی کر کے واپس آتی ہیں تو لوگ ان کو بہت تنگ کرتے ہیں۔ اور بھابھی نے بھائی کے سامنے بھی جمنا کے کریکٹر کو مشکوک کر رکھا ہے۔ جمنا زیدی اپنی صفائی میں اپنے بھائی کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ایسے ہی ان کی بھابھی کسی دن کسی نشئی سے یا جاہل انسان سے پیسے لے کے ان کی شادی کر رہی ہوں گی، کیونکہ جمنا کو ہم ٹیزر میں دلہن بنا ہوا دیکھتے ہیں، جبکہ وہ رو رہی ہوتی ہیں اور بھابھی پیچھے طنزیہ مسکراہٹ لے کر چلتی آ رہی ہوتی ہیں۔ یہاں پر شادی کا سین کچھ ایسا ہوگا کہ یہ شادی نہیں ہو پائے گی اور رک جائے گی، یا تو وہ شخص جس سے شادی ہو رہی ہے اس کو پولیس پکڑ کر لے جائے گی، یا اپنے جرم کی وجہ سے وہ شخص علاقے سے فرار ہو جائے گا۔ دونوں صورتوں میں جمنا کی شادی رک جائے گی، اور یہاں بہت زیادہ چانسز یہ بھی ہیں کہ اس شخص کا تعلق اذان سمیع خان کے گروہ سے ہو۔ یہاں پر ایک نیو کریکٹر آئے گا جو کہ سیمی راحیل ادا کر رہی ہیں، اور وہ آلریڈی غزالہ کیفی کے گھر میں ملازمہ ہوں گی، اور جمنا زیدی کو اس کی بھابھی کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے غزالہ کیفی کے گھر لے آئیں گی، جو کہ اذان سمیع خان کی والدہ کا رول ادا کر رہی ہیں۔ جمنا وہاں ایز اے ملازمہ کام شروع کر دے گی، اس خوشی میں کہ یہاں کی سیلری سے وہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکے گی۔ یہاں پر اذان سمیع خان کو جمنا کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہوتے دکھایا جائے گا، لیکن اپیرنٹلی وہ جانتا ہے کہ جمنا زیدی ایک ملازمہ ہے، اس لیے وہ نہ تو اپنی محبت کا اظہار کر سکے گا اور نہ ہی جمنا کو یہ شو کر سکے گا کہ وہ اس کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اور جب تک یہ حقیقت وہ خود جان پائے گا اور جمنا کو بتانا چاہے گا تو جمنا زیدی اس وقت تک اس احساس کے جاگنے تک اس کی زندگی سے بہت دور جا چکی ہوں گی۔ یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ سین نظر آئے گا، اور جمنا کا روتا دھوتا ٹریک ختم ہو جائے گا، جس میں وہ ہمیشہ روتی دھوتی ہمیں نظر آتی ہیں، بلکہ ایک یکسر مختلف لڑکی نظر آئے گی۔ جمنا اذان سمیع خان کے لیے چائے لے کر آئیں گی تو وہاں ان کے ساتھ ان کا ایک دوست بیٹھا ہوگا جو جمنا زیدی کو چھیڑے گا۔ یہاں جمنا زیدی یہ سوچ رکھتی تھی کہ اذان سمیع خان ان کو ڈیفینڈ کریں گے، لیکن وہ دوست کے ساتھ مل کر بدتمیزی کرتا ہے، تو جمنا زیدی اس سے کہتی ہے کہ یہ کیا ہے کہ آپ ایک ملازمہ کو بھی تحفظ نہیں دے سکتے۔ یہاں اذان اور جمنا زیدی کے درمیان بہت گرما گرمی ہوگی۔ ایسا لگتا ہے کہ جمنا زیدی یہاں سے جاب چھوڑ کر اس وقت نکل جائیں گی، اور اذان سمیع خان اس کے ساتھ کافی بدتمیزی کرے گا۔ لیکن آگے جا کر اذان سمیع خان کی پرسنالٹی کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ آئے گا کہ جمنا زیدی کے جانے کے بعد ان کو ریئلائز ہوگا کہ ان کو جمنا زیدی سے محبت ہو چکی تھی، لیکن جمنا زیدی اس وقت تک ان سے بہت دور جا چکی ہوں گی، اور وہ اس سے اس حد تک متنفر ہو چکی ہوں گی کہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہیں گی۔ یہاں سے جانے کے بعد لگتا ہے کہ جمنا زیدی کو اپنی اچھی پڑھائی کی بیس پر اسکالرشپ ملے گا اور کالج میں ایڈمیشن ہو جائے گا، اور ایونچولی ایٹ دا اینڈ وہ ڈاکٹر بن جائیں گی، اور ان کی فائنینشیل پوزیشن بھی بہت اسٹرانگ ہو جائے گی۔ اذان سمیع خان ان کے پیچھے مارا مارا پھرے گا، اور سجل علی اذان سمیع خان کے پیچھے۔ سجل علی کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ اذان سمیع خان کو دلدل سے نکال لیں اور اس کو غلط کاموں سے بچا لیں۔ یہاں پر جمنا زیدی کی طرف سے ریجیکشن اذان سمیع خان کے لیے اتنا بڑا صدمہ ثابت ہوگی کہ اس کو آخر پر مزار میں دکھایا گیا ہے۔ یہاں پر کچھ اختلاف کروں گی رائٹر سے بھی اور کسی حد تک ڈائریکٹر سے بھی، کہ ہر انسان ڈراماز میں جو ناکام ہو جاتا ہے وہ یا تو سوسائڈ کر لیتا ہے، یا پاگل خانے اسے پہنچا دیا جاتا ہے، یا مزار پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ مینز اس کے علاوہ لوگوں کے پاس کوئی پازیٹیو اپروچ نہیں ہے۔ پلیز کوئی پازیٹیو سلوشن بھی دکھایا کریں۔ ایک اور بہت بڑا فلا نظر آ رہا ہے اس جگہ پر، جیسا کہ میں نے 3 ڈراموں کا ذکر کیا، ہم کہاں کے سچے تھے، لاپتہ اور اب عشق لا۔ تینوں لو ٹرائی اینگل سٹوریز ہیں، اور ان میں ہیرو کا کردار ٹاکسک ہے، یعنی وہ بلے بھی کر رہا ہے،
وہ اگریسونیس بھی دکھا رہا ہے۔ یہ کس قسم کا ہیرو دکھایا جا رہا ہے ہمارے آج کل کے ڈراموں میں؟ ہیرو کا کریکٹر ایٹ لیسٹ پازیٹیو ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسود ہم کہاں کے سچے تھے میں ایک نیگیٹو رول کے طور پر ابھر رہا ہے۔ عشق لا میں آذان سمیع خان کا کریکٹر بھی آلموسٹ نیگیٹو ہے کہ وہ ایک لڑکی سے اس لیے شادی کرے گا کہ وہ اس کے کریئر کو تباہ کر سکے۔ لاپتہ میں بھی سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرو جو ہے وہ جوا بھی کھیل رہا ہے، شمس اس کا نیم ہے، اور دولت کمانے کے لیے نہایت اوچھے ہتھ کنڈے اپناتا ہے۔ تو یہ سب کچھ جب ہماری نوجوان نسل دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ انسپائر ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ شاید ایسا کرنے سے ہی وہ کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہیرو جیسے لگیں گے، اسپیشلی ٹین ایجرز۔ اس ٹریک پر چلنے کی کوشش کریں گے تو کائنڈلی پلیز انفالو دس سبجیکٹ۔ اس کو اگر ایک ڈرامہ ہٹ ہو گیا ہے تو اس کو ایز اے ٹرینڈ نہیں لیں کہ ہر ڈرامہ اسی بیس پر بناتے جائیں۔ آلدو عشق لا کی کاسٹ اتنی اسٹرانگ ہے اور سٹوری کو اتنے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا گیا ہوگا کہ آئی ہوپ ڈرامہ ہٹ ہوگا، لیکن سٹوری کی بیس لائن جب سیم ہوگی اور ہیرو مزار پر ہی اینڈ پر جائے گا تو معاشرے کے لیے یہ چیز بہت ہی مضر ثابت ہوگی۔ اگر تھوڑی اور توجہ اس طرف بھی دی جائے تو پاکستانی ڈراماز آل اوور دا ورلڈ دیکھے جائیں گے، کیونکہ اس چیز کا امپیکٹ بہت ہی لارج اسکیل پر ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پلیز like, share and subscribe.